الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: خير الناس من ينفع الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین اکرام، ہمارے مابین معزز علماء اکرام تشریف فرما ہیں، اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ حضرات کے سامنے ایک مقید وقت میں مقاصد و اہمیت جو مسجد کے بنانے کی ہے اس پہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، ہم ایک تجزیہ کریں گے. کوئی مقرر کے حیثیت سے ہم آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. صرف یہ ہے کہ جو انسان مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ مساجد کے تعمیر کے جو مقاصد ہیں اس کے دو مقاصد ہیں. مسجد جن مقصد کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے اس کے دو مقاصد ہیں. ایک ظاہری مقاصد ہے کہ ہم اس کی اینٹ اور سیمنٹ، بالو، گٹی، اس کی عمارات اور اس کی تعمیر و ترقی میں کرتے ہیں. اس میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. مسلمانوں، یہ ہمارا جوش و جذبہ بھی ہے اور سلام ہے اس گاؤں کے ان نوجوانوں کی. میں نے معلوم کیا اس گاؤں میں صرف 6-7 نوجوان، اور یہی 6 اور 7 نوجوان کھڑے ہو کر رب کی گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مبارک کرے. یہ ظاہری فکر ہے. تمام مسلمان مسجد کی تعمیر کے نام پر ہمارا بالغانہ جذبہ کوشش کرتا ہے کہ ہم بھی حصہ لیں، لیکن جس پہلو کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی وہ پہلو ہے مسجد کے تعمیر کے مقاصد نمبر 2، جو معنوی مقاصد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اس کے اندر کے جو مقاصد تھے وہ صرف نماز نہیں تھی. ایک غلط فہمی ہو گئی ہے ہمیں، عموماً طور پر غلط فہمی کے شکار ہیں، اور یہ غلط فہمی ہمیں ہندوستان میں سمجھ میں آیا. ہم دوسرے مذاہب کو دیکھ کر ہم مسجد اور عبادت گاہوں کو سمجھ لیے صرف اور صرف عبادت گاہ ہے. میرے بھائی، نہیں. مسجد کا بنیاد تو اس لیے ہوتا ہے، مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہاں رب کی تعلیم ہو، اللہ کے پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا جائے، ایک ایشور کا حکم ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچایا جائے، نبی کے احکام و قرآن کے پہنچایا جائے. مسجد کو اس لیے بنایا ہے، لیکن اس مقاصد کے طرف ہم دھیان نہیں دیتے. ہم صرف چند باتیں بولوں کرتے ہیں. آپ کو سبھی جگہ مجھے آج تک نظر نہیں آیا. دوسرے دن آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ سماما میری طرف دیکھو. سماما کہتے کہ نہیں، تیرے جیسا بدشکل مجھے آج تک کوئی نظر نہیں آیا، میں تیرے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا. کہا کہ سماما میری مسجد کو تو دیکھو کیسا لگا. سماما اگر نہیں تیری مسجد بھی دیکھی مجھے اچھا نہیں لگا. پھر نبی کہتے تیسرے دن نبی تشریف لایا اور کہا سماما میری طرف دیکھو. کہتے گئی کہ تیرا چہرہ میں دیکھنا نہیں چاہتا، تیرے جیسا بدشکل مجھے نظر نہیں آیا. نبی نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ زیادتی مت کر دیتا. اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا. تیسرے دن نبی نے کہا صحابہ کو سماما کو آزاد کر دو. اب جب سماما مکہ کی طرف جا رہے ہیں، دل مدینہ کی طرف آ رہا ہے. سماما مکہ کی طرف بڑھ رہے، دل
پیدل مدینے کی طرف آ رہا ہے، آگے راستے پہ جا کر کے پکار اٹھتا ہے کہ کیا شان ہے جس نے دشمنوں کو بھی اتنی عزت و محبت دی ہے۔ وہ انسان کبھی غلط پیغام دنیا کو نہیں دے سکتا، یقیناً وہ سچا انسان ہے، اس کا پیغام سچا ہے۔ نبی کے پاس آتے ہیں تو نبی کا سمامہ کیوں آ رہا ہے؟ کہا کہ آیا تھا تو قید تھا، لیکن جب آپ نے چھوڑا تو اپنا قید ہی بنا کر چھوڑا ہے، اب دل تو آپ کا قید ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پیغام ہے۔ مسجد ہمارے اخلاق کا درس دیتا ہے۔ یہی مسجد بنانا مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری اس لیے ہے کہ نبی جب گئے، جہاں گئے، مکہ سے مدینہ آئے، سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، قباء سے مدینہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی۔ یہ مسجد ہمارے اجتماعی مسائل کا حل ہے۔ یہ مسجد سے ہی اسلام اور دنیا کے انسانوں کو یہ درس سکھایا جاتا ہے کہ کالے گورے میں کوئی فرق نہیں، بڑا چھوٹا کوئی نہیں، امیر غریب کوئی نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ۔ یہ مسجد درس دیتا ہے، یہ مسجد کا پیغام ہے۔ یہاں سے برابری کا درس دیا جاتا ہے۔ مسجد اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ہم انسانوں کے لیے رفاہی کام کریں گے کہ اللہ کے بندوں پر آئی مصیبت مسلمانوں اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے صرف مذہب کے لیے یہ فرق ہے۔ یہ فرق ہے دنیا کی تمام عبادت گاہوں میں اور مسجدوں میں۔ یہ فرق ہے کہ مسجد ہم نے غلط فہمی کی شکار ہوئے، ہماری فکر غلط فہمی کی شکار ہوئی کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو دار الخلافہ بنایا، سارے مسائل مسجد میں طے ہوتے تھے۔ آئیے ہم آپ کو تاریخ سے روبرو کراتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے 800 سال تک دنیا کو علم کا پیغام مساجد سے ملا ہے۔ وداؤٹ اینی ڈفرینٹ، کوئی مذہب کو، کوئی طبقہ، کوئی ذات کا خیال کیے بغیر آج یورپ میں جو اسلام تعلیم لکھ رہی ہے، سائنس ہو، فزکس ہو، طبی ہو یا کوئی بھی تعلیم ہو، یہ مسجد میں دیا جاتا ہے۔ مسجد قرطبہ یہ ہماری تاریخ میں کبھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسجدیں ہمیں اتحاد کی تعلیم دیتا ہے۔ دنیا آج غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں یہ پروپیگنڈا کرایا جاتا ہے کہ مسجدوں میں پتہ نہیں کیا تعلیم دی جائے گی۔ میں نے ایک واقعہ سنایا، ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں کہ مسجد میں کیا تعلیم دی جاتی ہے کہ مسجد میں صرف اور صرف مسلمانوں کو کسی نفرت کی تعلیم دی جاتی ہے یا محبت کا تعلیم دیا جاتا ہے۔ مسجد ایک پیغام محبت ہے دنیا کے لیے، وہ رب اور پرماتما کی رحمت لانے کا سبب ہے دنیا کا۔ جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے وہاں اللہ کے بندوں پر اللہ کی رحمت ہے۔ تمام انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہاتی آیا اور آرام کیا مسجد۔ اب وہ آیا مسجد میں آرام کیا۔ مسجد مسافروں کے ٹھہرنے کی بھی جگہ، ہم نے تو مسجدوں کو تالا لگانا شروع کر دیا ہے۔ مسجد کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو انسان بھوکا آئے، پیاسا آئے، جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، اس کا ٹھکانہ مسجد ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں صحابہ آتے تھے رات میں دیکھنے کے لیے کیا کوئی کہیں دوسری جگہ کا لوگ تو نہیں آئے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں آیا جسے میں کھانا کھلاؤں۔ مسجد کی بنیاد اس لیے ایک دیہاتی آیا مسجد میں، وہ مسلمان نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، نن مسلم آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاطر تواضع، بڑی خاطر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی۔ اب اتفاق سے اس سے بستر پہ استنجا ہو گیا، ٹوائلٹ ہو گیا، پیخانہ ہو گیا۔ اب یہ آدمی مارے شرم کے کہ پتہ نہیں مسجد میں نے یہ کر دیا، صبح اٹھوں گا تو لوگ کیا بول دیں گے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ سوچ کر وہ صبح ہونے سے پہلے نکل گیا۔ لیکن اس کا کوئی ضروری سامان چھوٹ گیا۔
اب وہ کشمکش نہیں کہ جاؤں یا نہ جاؤں، جاؤں چھوڑو تو بڑا قیمتی سامان چھوٹ گیا ہے میرا، اور اگر نہیں جاتا ہوں اور جانے میں مجھے شرم آ رہی ہے، نہیں جاتا ہوں تو بڑا نقصان ہمت ہے۔ اور دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ سے اس کی غلاظت صاف کروا رہے ہیں، اور جب وہ آیا تو اس کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے دل میں آ گیا مسجد کی بنیاد تو اس لیے ہوتی ہے، ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ جس ہم نے استعمال کر دیا تھا وہ تو یہ کہ مارتے بیٹھتے، لیکن وہ صاف کروا رہے ہیں اور بڑی محبت سے پیش آ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، مسجد کے مقاصد یہ بھی صرف ایک مقصد سمجھ لینا، جس طرح ہم نے مسجد بنانی تھی، اس کی ظاہر تزئین کی، ایک اور اس کے بنیاد اور ایمانات بنانے کی کوشش کی ہے، اس کے دوسرے حقوق کی طرف ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی کو علامہ اقبال کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، اور علامہ اقبال نے کہا مسجد کو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، پرانا پاپا تھا برسوں میں نمازی بنا سکتا۔ یہ مسجد ہے، اس کی تعمیر جہاں ہم ہے، اس کی دوسرے پہلو کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میرے بھائی آؤ، میرے مسجدوں میں آؤ، میرے مدرسے میں آؤ، ہم تو انسانیت کا درس دیتے ہیں، ہم تو محبت کا درس دیتے ہیں، ہم تو مسجد ہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، کہ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ارے ہم تو مسجدوں میں پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس کانما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ہم تو یہ مسجد، ہمارے مدرسوں میں تو یہ سکھایا جاتا ہے، ہمیں تو یہ تعلیم دی جاتی ہے، ہم محبت کی تعلیم دینے کے لیے مسجد قائم ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پرماتما خدا کا گھر ہے، اس کے قیام سے خدا کے تمام بندوں کو، چاہے وہ مسلم ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، اس مسلمان ہندوستان میں آئے تو انہوں نے مسجدیں قائم کی، اور آج یہ بالکل ایسی باتیں ہیں کہ آج کے ہندوستان میں چھوٹ چھات کی کمی ہے، جو ختم ہوئی ہے، جو پرانی پرمپرائیں چل رہی تھی، شدر اور نیچی ذاتیں، یہ سب مسجدوں نے آ کے ختم کیا ہے، اور مسجد کے پیغام نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا ہندوستان سے۔ اس لیے ہندوستان میں انسانی حقوق کو ملنے کی بہت بڑی مسجدوں کا قیام ہے، اور اسی قیام نے دنیا کو انسانیت اور انسانیت کا پیغام دیا ہے۔ وقت بہت کم ہے، بس ان چند باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جہاں مسجد کی ظاہری تعمیر کی کوشش کر لی، قابل مبارکباد میں آپ لوگ، لیکن آپ اسے باطنی تعمیر کی بھی کوشش کریں۔ آپ سنیں علماء کرام سے، پہلے بھی سنیں اور بعد میں بھی سنیں گے، وقت کی بہت قلت ہے، لیکن میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے باطنی پیغام دینے کی کوشش کریں۔ قرآن نے یہ بھی کہا وَمَنْ أَمَنَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے مسجدوں سے روکے۔ اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، مسجد کے بغل میں گانا بجانا، مسجد میں کمیٹیوں کے لیے لڑنا، یہ بھی آ جاتا ہے، نمازیوں کو خلل ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے مسجد بنانے کی، یہ بہت بڑی بات ہے، ہم اس کے اور اس کے مقاصد کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔